بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں یحییٰ جاوید بانڈے اور ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, بڑی بدقسمت کی بات یہ ہے کہ ایک تو چولستان کے اندر جو ہے وہ خشک سالی کا پھر سے دوبارہ سے صورتحال ہے. ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ پنجاب کے اندر کوئی حکومت ایگزسٹ نہیں کر رہی. اس کے اوپر بات کریں گے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم جلسوں کے اوپر بھی بات کریں گے. کل جو جلسے ہوئے, مریم نواز نے 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے, اس کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی بہت شکریہ. السلام علیکم باڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آپ نے پروگرام کے شروع میں آپ نے بتایا, میں اس وقت ایک اپنے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو کچھ گراؤنڈ ریالٹی سے جو ہے وہ آشنا کرانا چاہتا ہوں. پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈونیشنز دینے میں اور لوگوں کی خدمت کرنے میں بڑے دریا دل کے مالک ہیں. آج جو ہے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ٹیمپریچر آپ کو پتہ ہے, کل پنجاب میں بھی ٹیمپریچر جو تھا وہ 43-44 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. جب 43-44 ڈگری سینٹی گریڈ ادھر ہوتا ہے تو ڈیزرٹ کے اندر یہ ٹیمپریچر کو آپ اس کو, کیونکہ وہاں پہ درخت کوئی نہیں ہے, ہوا کوئی نہیں ہوتی, ہوا ہوتی ہے تیز, ریت ہے, تو وہاں پہ ٹیمپریچر 3-4 ڈگری ویسے بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب کہ 48-49 کے قریب اسے چولستان میں ٹیمپریچر چل رہا ہوگا, جو گراؤنڈ کے اوپر ٹیمپریچر ہوگا. اور وہاں پہ خشک سالی کا حال ہے وہاں پہ اس وقت. اور دکھ کی بات یہ ہے وہاں پہ جانور مر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, ڈراؤٹ ہے, پانی نہیں ہے, لوگوں کے پاس رہنے کی چیز نہیں ہے. شہروں میں تو لوگ سفر ہی کر ہی رہے ہیں, لیکن وہاں جس طرح سفر کر رہے ہیں وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور پنجاب کے اندر ایک چیف منسٹر آپ نے امپورٹڈ چیف منسٹر, رگڈ چیف منسٹر آپ نے بٹھا دیا ہے گیلری میں اناؤنس کر کے. اس کو غلط طریقے سے اگینسٹ دی لا اس کو امپوز کیا گیا پنجاب کے اندر. اس کے پاس کوئی کیبنٹ نہیں ہے اس وقت. پنجاب از ورکنگ وداؤٹ کیبنٹ. آپ نے بنانا ریپبلک, دنیا کی سب سے گزری ہوئی ریپبلکس میں آپ چلے جائیں, افریقہ میں کہیں دیکھا ہے کہ وہاں کیبنٹ کے بغیر پرائم منسٹر, ہم کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ, کیا کیبنٹ کے بغیر کبھی حکومت چل سکتی ہے؟ وہ شخص ہے جو ہر پوسٹنگ ٹرانسفر میں پیسے لیتا ہے, ہر پوسٹنگ ٹرانسفر میں پیسے لیتا تھا, اس کو آپ نے چیف منسٹر بنایا. آج کیبنٹ کو نہیں. اس لیے اس گورنمنٹ کی زیادتی کی وجہ سے اور کچھ ایسے لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے جنہوں نے اس کو چیف منسٹر کا آرڈر کیا ہے, آج پنجاب سفر کر رہا ہے. اور سوال اٹھتے ہیں آپ کے اداروں پہ. آج وہاں پہ چولستان میں لوگ مر رہے ہیں, جو مر رہے ہیں وہ کس کا گریبان جا کے پکڑیں گے؟ اس کا گریبان پکڑیں گے جو بغیر کیبنٹ کے کام کر رہا ہے. آج وہاں 15,000 ٹینکر چاہیے, 90,000 وہاں پہ ہینڈ پمپ چاہیے, وہاں پہ لوگوں کی خدمت, وہ پارٹیسپیشن چاہیے, این جی اوز کی پارٹی, کیونکہ گورنمنٹ تو تباہ ہو گئی ہے. گورنمنٹ ہے ہی کوئی نہیں پنجاب. شرم کی بات ہے. دیر از نو گورنمنٹ ان پنجاب. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہاں پہ فنکشن نہیں ہو رہا. تباہ کر رہے ہیں پنجاب کو, لوگ مر رہے ہیں. حسن جیسے ڈی پی او ہیں جو لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس قسم کے آفیسر جو ہیں, اس قسم کے لوگ جو ہیں, اور اس قسم کا چیف منسٹر جو امپورٹڈ چیف منسٹر بھی نہیں ہے, رگڈ چیف منسٹر ہے, کرمنل چیف منسٹر ہے. اس کے اوپر کیس چل رہا ہے منی لانڈرنگ کا. کورٹ اس کو روزانہ ضمانتیں وہ ایکسٹینڈ کر دیتی ہیں. کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ ضمانت کو ایکسٹینڈ کریں, آپ کیوں نہیں اس کے اوپر چارج لگاتے؟ کون روک رہا ہے آپ کو چارج لگانے سے؟ کیا یہ سسٹم ہے؟ کیا یہ انصاف کا نظام ہے؟ کیا اس طرح انصاف چل سکتا ہے؟ دیکھیے ایک عام چور جو ہے نا, وہ آپ کے گھر پہ آپ کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے, آپ کی ذات کو افیکٹ کرتا ہے, آپ کی ذات کو تباہ کرتا ہے. یہ جو سیاسی چور ہے نا, یہ تباہ کرتے ہیں آپ کی تعلیم کو, یہ تباہ کرتے ہیں آپ کے معاشرے کو, یہ تباہ کرتے ہیں آپ کے اکنامکس کو, یہ تباہ کرتے ہیں آپ کی ہر جینے والی چیزوں کو, یہ تباہ کرتے ہیں آپ کے مستقبل کو, یہ تباہ کرتے ہیں آپ کی صحت کو, یہ تباہ کرتے ہیں آپ کی دوائیوں کو. اور آپ ان کو چوز کرتے ہیں, ہم خود ہی ان کو چوز کرتے ہیں. یہ پرفارم بھی نہیں کرتے. آج یہ سیاسی چور تباہ کر رہے ہیں ملک کو. پنجاب میں جو کچھ چولستان میں ہو رہا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ حال ہے کہ ایک گورنمنٹ ہے جس میں گورنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے, کیبنٹ ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ بلاتا ہے مائنورٹی کے لیڈرز کو, ان سے کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے جا کے ایک مذہبی ایشو بنا دو وہاں پہ سیالکوٹ کے اندر, ایک مذہبی ایشو بنا دو سعودی عرب کے اندر. وہاں پہ ایک ان کا منسٹر ہے, میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کا کلیگ ہے تارا, جس کا باپ ان کے زیادہ انوالو تھا لوگ ججوں کو رشوت دینے میں, جا کے کوئٹہ پہ کھڑا رہا تھا. اس نے پاکستان میں ججوں کی اس نے پاکستان میں یہ کرپشن کا آغاز کیا تھا. رفیق تارڑ نے, وہ ذمہ دار ہے آج کل جو کچھ انصاف کے فیصلے غلط ہو رہے ہیں. اس نے کرپشن کا آغاز کیا تھا یہاں سے.
وہ آج آ کے کہتا ہے کہ جی وہ شخص کہتا ہے کہ سیالکوٹ کے اندر جی مذہبی وہ استعمال ہو رہا ہے. یہ کس قسم کی ان کی تعلیم ہے؟ یہ کہاں سے نکلے؟ ان کا جین کیا ہے؟ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ان کو یہ چیزیں پڑھائی گئی ہیں ان کے گھروں میں؟ آج پاکستان میں اتنی بری حالت ہے. روزانہ ہمارا پہلے دور میں ادارہ شمریات کھڑا ہو جاتا تھا کہ جی چیزوں کی قیمتیں وہاں چلی گئی، چیزوں کی قیمتیں وہاں چلی گئی. ایک مخصوص چینل ہے وہ روزانہ چلا رہا ہوتا تھا. آج آپ کا ڈالر جو ہے وہ 195 198 روپے پہ ہے. آپ کو مرغی جو حمزہ شہباز رن کرتا ہے مل نہیں رہی ہے، انڈے مل نہیں رہے ہیں، انڈے کو 153 160 روپے پہ گئے ہوئے ہیں. آپ کا گھی کدھر چلا گیا؟ چائے کی پتی کدھر چلی گئی ہے؟ دودھ کی قیمت کدھر چلی گئی ہے؟ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے. چولستان میں لوگ مر رہے ہیں، لاہور میں لوگ مر رہے ہیں، پنڈی میں لوگ مر رہے ہیں. اور یہ کیا حکومت؟ وہ جا کے کبھی وہ لندن میں کر رہا ہوتا ہے آپ کا پرائم منسٹر، کبھی وہ خلیفہ کے پاس چلا جاتا ہے. یعنی گریویٹائز پلس اٹھا کے دیکھے. گریویٹائز ایک انڈیا کا چینل ہے، وہاں پہ وہ پلکی شرما ہے جو پروگرام کرتی ہے. اس نے کل پروگرام میں پاکستان کو اتنا لتاڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان معاشی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ کیبنٹ جا کے لندن میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک شخص کا کرایہ $12,000 جو 2.5 لاکھ روپے بنتا ہے، اور یہ پاکستان کے پیسے کے پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس پیئر کے خرچے پہ جا کے لندن میں عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیے گریویٹس پلس. یعنی جب باہر کے لوگ آپ کی معاشیات کے بارے میں یہ بات کریں، اور یہ بے شرم جو ہیں یہ وہاں جا کے پارٹیاں کر رہے ہیں، یہاں کہتے ہیں مذہبی کرسچن کی چیز کو. تو یہ پاکستان میں جو ڈس آرڈر ہے، پاکستان میں جو مس مینجمنٹ ہے، پاکستان کے اندر جس میں جو حالات چل رہے، اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھی اور پی پی پی، وہ پاکستان کی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لے رہے، پاکستان کی چیزوں پہ غور نہیں کر رہے. آپ نے امریکہ نے آپ کو آرڈر دیا، امریکہ نے انٹرفیئر کیا. آپ تو سارے لوگ کہہ چکے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا. ایک امپورٹڈ قسم کی گورنمنٹ بٹھائی گئی، یہاں پہ ڈالرز پھینکے گئے، راجہ ریاض جیسے لوگوں کو، نور عالم جیسے لوگوں کو پیسے دیے گئے، نصرت پٹھان جیسے لوگوں کو پیسے دیے گئے، وہ بکے، انہوں نے اپنا ضمیر بیچا. اس کے بعد یہ چیز آئی. اگر یہ چیز آئی تھی اور آپ کو امریکہ لے کے آیا تھا اور کسی طرح سے لوگ آپ کے ساتھ، پھر تو چیزیں اسٹیبلائز ہونی چاہیے تھی نا. وہ چیزیں کیا اسٹیبلائز ہو گئی؟ کیا آپ کے آج پرائزز جو ہیں وہ اسٹیبلائز ہو گئی؟ ادھر وہ آپ کے صحافی ہے، کوئی مریم نواز کے ساتھ ہے، وہ اس کا نیریٹو پلے کر رہے. ایک وہ ہوتا تھا آپ کا اپنا جو نواز شریف کے ساتھ ہے، وہ ان کا نیریٹو پلے کر رہے. وہ کہتا تھا ایک دفعہ حامد میر نے کہا تھا کہ نواز شریف باہر جائے گا تو 1 مہینے کے اندر واپس آ جائے گا، اگر 1 مہینے کے اندر واپس نہ آیا تو میں یہ کر دوں گا. آج اس سے پوچھتا ہے کوئی پاکستان میں جا کے؟ آپ لوگ صحافی لوگوں کو پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی تو نے کہا تھا 1 مہینے میں واپس آ جائے گا. ایک یلو جرنلزم چل رہا ہے یہاں پہ. طلعت حسین صاحب ہیں، وہ ایک نئی لائن لے کے پاکستان کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں. تو اب یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آپ 1998 میں جائے جب پاکستان پہ انٹرنیشنل سینکشن لگی تھی نا، اس وقت پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ $483 ملین ہو گئے تھے، جو رہ گئے تھے آپ کے پاس. آج آپ کے ریزرو اور نیچے گرتے جا رہے ہیں، آپ کے پاس سینکشنز نہیں ہیں. میرا جو پوائنٹ ہے سینکشنز نہیں ہے، ریزرو نیچے گرتے جا رہے ہیں. اس میں کیا ہوگا؟ پاکستان از گوئنگ ٹوورڈ ڈیفالٹ. کون اس کو وہ جا کے لندن میں عیاشی کر رہا ہے؟ ایک باقی لوگ جو ہیں وہ کل بلاول صاحب آئے، ایک ان کا جلوس نکلا ہوا تھا، کس کریڈٹ پہ اچھا جلوس بریگیڈ نکلا صاحب، ہاں جی بالکل ایسے ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ذرا اگر تھوڑا سا بلاول سے شروع کر کے پھر ہم لاہور ہم جاتے ہیں، فیصل آباد سے پھر گجرات. تو ذرا بتائیے گا کل کیا ہوا سارا دن میں؟ کل سارا دن 3 جلسے ہوئے. عمران خان کا جلسہ ہوا، بلاول آیا تھا، میں نے بتایا ایک چھوٹی سی سڑک تھی، چھوٹی سی سڑک جو ایئرپورٹ سے باہر نکلتی ہے، اس کے اوپر چند جو پٹواریوں نے اور اے سیز نے اور انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے، زیادہ تر گورنمنٹ سرونٹ تھے جو وہاں سے اپنا کراچی سے خبر آ رہی ہے، وہاں پہ وہ لوگوں کو لے آئے تھے. وہاں مراد علی شاہ صاحب تھے، وہ کھڑے ہوئے جھوٹ بول رہے تھے. یعنی جس پرومس میں گندم بوریوں میں گندم کنورٹ ہو جاتی ہو مٹی میں، اور ایک ڈیسک بنتا ہو 1,38,000 کا، جہاں پہ منظور کاکا کہے کہ جی میں تو اتنے پیسے فلانے کلفٹن میں بھیجتا ہوں، وہاں پہ وہ درس دے رہے تھے لوگوں کو جمہوریت کا، اور کہہ رہے تھے 3.5 سال میں تو ہم بھائی 3.5 سال مطلب جھوٹ دیکھے یار، ہپوکریسی دیکھو. بانڈے کہتے 3.5 سال، وہ 18 وہ جو 3 ٹینیور گزارتا ہے اس کا مراد علی شاہ نام نہیں لیتا، جو اسے تباہ کیا سندھ کو. وہ صرف ان 3.5 سالوں کا، 3.5 سالوں میں کون سا آسمان ٹوٹ پڑا ہے جو 12 سالوں میں نہیں پڑا تھا؟ 12 سالوں میں تم نے کیا پرفارم کیا؟ تم نے تو سندھ کے لوگوں کو جا کے وہاں کھڑا کر دیا جہاں ان کے لیے پینے کے پانی نہیں ہے، ان کو تم روزانہ جوتیاں مارتے ہو. وہاں موٹر سائیکل پہ لوگ لاش لے کے جا رہے تھے، ان بیچاروں کو میرپور خاص میں ایکسیڈنٹ ہوا، جو لاش لے کے جاتے وہ بھی مر گئے کیونکہ ایمبولینس نہیں تھی.
یہ ہے وہاں پہ سندھ میں گورننس کا حال. تو وہ شخص جو ہے وہ وہاں تقریر کر رہے تھے وہاں جا کے جناب بلاول صاحب جن کو نہ فورن منسٹری کا پتہ ہے نہ فورن بلاول زرداری, وہ جو بھٹو صاحب نے جو پارٹی بنائی تھی اس کا بیڑا غرق آپ ہوتا آج کل دیکھ لیں ان لوگوں کے ہاتھوں سے. اس کے بعد ایک جلسہ تھا جو اس نے کیا تھا آپ کی مریم نے, اور گجرات کے اندر جلسہ تھا جہاں انہوں نے ہر وہ چیز کہی جو وہ اپنے باپ کے حساب سے اور اپنے حساب سے کہہ سکتی تھی. اگر نہیں کہا تو یہ نہیں کہا کہ ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے, اگر یہ نہیں کہا تو یہ نہیں کہا کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے, اگر یہ نہیں کہا تو یہ نہیں کہا کہ وہ آگے ان کا ویژن کیا ہے, مستقبل میں وہ کس طرح جانا ہے. وہ شہباز شریف کی جو لائن ہے اس سے 180 ڈگری اپوزٹ چل رہی تھی. آپس میں جو کلیش ہے وہ صاف نظر آ رہا تھا. وہاں پہ وہ حمزہ شہباز تڑیاں دے رہا تھا, کہتا ہے جی اگر ہم رات کو جیلیں کھول سکتے, وہ عدالتیں کھول سکتے ہیں تو جیلیں بھی کھول سکتے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ کیا اپنا, آپ یہ یاد رکھیں, ایک میں یہاں پہ ایک سینگ کہنا چاہتا ہوں, وہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں جب سارے چور اکٹھے ہو جائیں نا, کسی بڑے دانا کی سینگ ہے کہ اس حکومت میں جب سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لو کہ آپ کا حکمران نیک ہے. یعنی یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں, اس کا مطلب ہے جو کچھ عمران خان کہہ رہا تھا وہ ساری چیزیں ٹھیک تھی ان کے بارے میں. اور عمران خان نے بھی جاتے ہوئے کہا تھا کہ ہر ایک بندہ ایکسپوز ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو یہ جو چیزیں وہاں پہ اور انہوں نے ایک بات کہی, باقی جو انہوں نے کہا جی میں عمران خان کا نام لینا نہیں پسند کرتی. اندازہ لگاؤ یار, مریم صفدر یہ کہہ رہی ہے کہ میں عمران خان کا نام لینا پسند نہیں کرتی. اب میں بہت چیزیں اس کے اوپر بندہ لنک کر سکتا ہے, لیکن صرف ایک چیز کے حساب سے بتاؤں گا, شکر ہے کہ ان کے ناپاک منہ سے جو ہے عمران خان کا نام نہیں نکلتا, کیونکہ انہوں نے خود یہ ایکسیپٹ کیا ہے, میں نے نہیں, انہوں نے خود یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں نے پورن ویڈیوز بنائی ہیں, میں نے فحش ویڈیوز لوگوں کی بنائی ہیں. وہ ویڈیوز جو ہے میرے پاس اویلیبل ہیں. یعنی اگر انہوں نے ویڈیوز بنائی ہے تو انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی, انہوں نے ویڈیوز کو ایڈٹ بھی کرایا ہوا کہ یہاں سے کاٹ دو, یہاں سے چلا دو, اس کو زیادہ کر دو, اس کو, یہی ہوتا ہے نا, آپ تو خود میڈیا کے آدمی. اگر اس نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں اور اگر اس نے وہ ویڈیوز دیکھی ہے تو اس سے آگے میں کیا, وہ کس قسم کی عورت ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو بہتر ہے کہ وہ عمران خان کا نام اپنی زبان سے نہ لے, کیونکہ وہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ عمران خان کا نام اپنی زبان سے, وہ اس اسٹیچر کی نہیں ہے. شی از اے کامن وومن, شی از اے کامن گرل جو ایف ایس سی میں پاس نہیں ہوئی تھی, میڈیکل کالج میں, لاہور میڈیکل کالج جو فاطمہ جناح میں, یہ جو ہے اپنا فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے گئی تھی, تو وہاں پہ اس کا داخلہ نہیں ہوا تھا, پرنسپل نے انکار کر دیا تھا, تو پھر اس پرنسپل کو پوسٹ آؤٹ کرا دیا تھا نواز شریف نے. یہ کیلیبر ہے اس عورت کا, اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ عورتوں کے بارے میں ویسے بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ جب اسٹوڈنٹ تھی تو شی وینٹ فار دی ایڈمیشن, اس کو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اس کا داخلہ نہیں ملا تھا. پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا شروع کیا. تو جو اس نے اپنا وہ جس یونیورسٹی کا ریفرنس دیا تھا اور جو سبجیکٹ کوٹ کیا تھا, جب اس سے چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس یونیورسٹی میں پرائیویٹلی بھی اور آفیشیلی بھی کوئی اس قسم کا سبجیکٹ چل ہی نہیں رہا ہے. پھر ڈاکٹر کا نام ہٹا دیا. اور وہ یاد فیک ہے, اور ہے ڈگری وہ فیک تھی, ڈگری فیک تھی, بالکل ایسے ہی ہے. یہ کریکٹر, اس کریکٹر کی جب ایک اور لیڈر عمران ہوگی, خان کے اوپر سر قتل کرنے کا وہ مطلب کہ قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر وہ بتا رہی ہے کہ بھئی مجھے پتا ہے کہ تمہیں اگر زہر ملا تو گھر سے ملے گا. تو ذرا تو یہ آپ میں بتائیے یہی گا عرض کہ کروں ریحام نا, تو خان کیا کرنا یہاں چاہ رہی پہ تھی, اور اب مریم نے کیوں یہ بات کی ہے؟ ہمارے دیکھنے والوں کو اس کریکٹر کا اندازہ ہونا چاہیے. مریم نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ریحام خان کی کتاب لگوائی تھی حنیف عباسی نے, یاد ہے آپ کو؟ حنیف عباسی ایفیڈرن کیس میں اندر ہے, وہ ابھی 8 ہفتوں کی ضمانت پہ ہے. وہ ضمانت پہ اس چور حکومت نے, اس کرمنل کیبنٹ نے, اس منی لانڈرر وزیر اعظم نے, اس امریکن امپورٹڈ وزیر اعظم نے, اس شخص نے, لو کیلیبر شخص نے, اس آدمی نے حنیف عباسی کو ایڈوائزر بنا دیا. ایفیڈرن کیس میں وہ سزا برداشت کر رہا ہے. ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے حقیقت ہے, ہم جھوٹ کچھ نہیں بولتے, ہم کانسپریسی نہیں کرتے. اس حنیف عباسی کو انہوں نے ایڈوائزر بنا دیا. تو مریم نواز کی اس سے یاری ہے ریحام سے, جتنی کتاب ہے وہ حنیف عباسی نے لکھوائی. ریحام خان کے کریکٹر کو آپ کو پتہ ہے, ریحام خان کے بارے میں, کریکٹر کے بارے میں میں نہیں کہنا چاہتا, کہ شیخ رشید نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اس قسم کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں. تو اب اس کو پتہ ہے وہ ریحام خان سے کانٹیکٹ کر رہی ہوگی. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, عمران خان جو بار بار کہہ رہا ہے نا کہ میری جان کو خطرہ ہے, اور کل بھی اس نے فیصل آباد کے جلسے میں بھی کہا, تو میں نے کل آپ سے بتایا تھا کہ یہ جو باہر کی جو حکومتیں ہوتی ہیں, جیسے بے نظیر بھٹو شہید کو جب شہید کیا گیا تھا تو اس کے اندر ایک فورن ایجنسی انوالو تھی, اور اس کے یہاں پہ ورکر موجود تھے. اس کو پتہ ہے آپ کو, وہ جو
ایک درمیان میں ایک شخص تھا خالد شہنشاہ, اس کو بھی مار دیا گیا تھا. اس کو پتا تھا, وہ تمام چیزوں میں شامل تھا, اس کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا گیا. اب یہاں جو ایجنسیز ہوتی ہے وہ ہاربر کرتی ہے, جس جگہ بندے کو نکالنا ہوتا ہے کسی لیڈر کو, اسی ملک کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ابھی تو وہ چیز ہی نہیں ہے. ابھی تو جو شخص جس سے انہوں نے تعاون کیا نواز شریف, وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ تو آلریڈی موجود ہے لندن میں. وہاں سے وہ فوج کے خلاف بات کرتا ہے, وہاں سے وہ لیڈرز کے خلاف بات کرتا ہے, وہاں سے وہ پاکستان کے سسٹم کے خلاف بات, تو وہ تو آلریڈی اویلیبل ہے. اگر کوئی پاکستان کے اندر کسی قسم کی سازش ہوگی تو وہ روٹ ہوگی تھرو اس آدمی کے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے, ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے کریکٹر کا بھی آپ کو پتہ ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ ہے. تو اپنا ایک بہت بڑے آپ کے کالمنسٹ ہیں, میں ان کی ریمارک سن رہا تھا. انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں اپنے ریمارکس میں کہا کہ وہ خون جو پلیٹلیٹس کے دیا گیا تھا وہ غالباً نواز شریف کا نہیں تھا, یہ انہوں نے ریمارکس میں کہا ہے. تو اب اس حد تک جو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, اس اندر تو وہ عمران خان کیوں نہ کہے. کل آپ نے عمران خان کا جلسہ دیکھا؟ دیکھیے بات میں جو اس وقت کر رہا ہوں آپ سے, وہ یہ نہیں کہ میں پی ٹی آئی کے فیور میں نون لیگ یا پی 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 کے, جو گراؤنڈ ریالٹی ہیں وہ آپ کو ریئلائز کرنی ہے, آپ ان سے آنکھیں نہیں چرا سکتے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹورڈ سیریس ڈیفالٹ. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کے اس وقت $3 ارب آپ کے پاس ہیں, آفیشلی $7 ارب جو ہیں وہ بینکوں میں, پرائیویٹ بینکوں میں موجود ہیں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ابھی آپ کو پیسہ نہیں دیا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ سعودی عرب کہہ رہا ہے اور باقی یو اے کہہ رہا ہے کہ پہلے آئی ایم ایف سے بات چیت کرو پھر ہم پیسہ دیں گے. تو پاکستان بہت برے سے, جو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ انڈیا آپ کو تھریٹ دے رہا ہے. گراؤنڈ ریالٹی ہے کشمیر میں اپنا کشمیریوں کو روزانہ مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ بکی ہوئی حکومت جو ہے, یہ جو انڈیا کی فیوریبل حکومت ہے, یہ یار ہے نواز شریف مودی کا اور اجیت کمار ڈیول کا, جو پاکستان کے اندر لوگوں کو مروا تھا. وہ شخص انڈیا سے تجارت کے لیے ٹریڈ منسٹر پوسٹ کر رہا ہے, وہ کشمیریوں کا سودا کر رہا ہے, وہ کشمیریوں کے خون کا سودا کر رہا ہے. یہ حکومت کشمیریوں کے خون کا سودا کر رہی ہے. یہ حکومت اسرائیل سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. احمد قریشی جو ہے آج وہ موجود ہے اسرائیل میں, اس کی تصویر آ چکی ہے. سرکاری خرچے کے اوپر گیا ہوا ہے, سرکاری خرچے پہ گیا ہوا ہے اسرائیل. سرکاری خرچے پہ یہ گئے تھے, $2.5 لاکھ ایک آدمی کا کرایہ تھا, $12,000. وہ سرکاری خرچے پہ گیا ہوا ہے. وہ کس طریقے, اس کی ویلیو کیا ہے احمد قریشی کی؟ ہی از اے سمپل اینکر. وٹ کریڈٹ ڈز ہی کیری؟ وائی ہیز ہی گون ٹو اسرائیل؟ کون یہ سوال پوچھے گا؟ ہمارے اداروں کو بھی تو یہ سوال پوچھنا چاہیے نا. آپ اس طرف اسرائیل سے تعلقات تو نہیں بڑھا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ادارے بھی اس سازش میں شامل ہیں کہ جی آپ اسرائیل سے آپ نے تعلقات کرنے ہیں تو کوئی کیبنٹ ڈیسیجن ہونا ہے, کوئی آپ نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے, کوئی ڈسکشن کرنی ہے, لوگوں کی فیڈ بیک لینی ہے, جو سسٹم ہے دنیا میں. تو بات یہ ہے کہ اگر عمران خان نے کل جتنی بھی باتیں کی ہے, اس نے کہا کہ جی اگر کچھ ہوا تو آپ اس چیز کو سامنے رکھیے گا. اس نے کہا کہ جی دیکھیے سارے چور اکٹھے ہو گئے. ابھی اشفاق حسین صاحب کا ایک انٹرویو آ رہا ہے, انہوں نے کہا 2008 سے 2018 تک کا جو پیریڈ تھا, عشرت حسین صاحب نے بھی کہا ہے, وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے موسٹ ڈارکنڈ پیریڈ تھا. وہ پاکستان کی اکانومی کے سب سے تباہ کن پیریڈ تھا, جس میں آپ کی نواز شریف اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت درمیان میں رہی ہے. اب آپ ان چیزوں کے اوپر جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں, ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں معاشیات کا برا حال ہے, اور ابھی آپ کی اس کے اوپر توجہ ہی کوئی نہیں ہے. ڈالر کہاں جا رہا ہے کوئی توجہ نہیں ہے, قیمتیں کہاں جا رہی ہے کوئی توجہ. آپ لندن میں عیاشیاں کر رہے ہیں, آپ ایک چور سے مل رہے ہیں, آپ ایک ڈاکو, وہ کیا کرے گا؟ اس کا ویژن کیا ہے؟ نواز شریف کا کیا ویژن ہے معاشیات کے بارے میں؟ نواز شریف تو چار منٹ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے. ہاں جی بالکل, میں تو اس بات پہ ختم کروں گا کہ اسد عمر صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی اچھی بات کی کل, کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ اسحاق ڈار کی طرف دیکھ رہے ہیں, اسحاق ڈار شہباز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں, شہباز شریف نواز شریف کی طرف, نواز شریف جو ہے وہ زرداری, اور زرداری پتہ نہیں کس کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی مسئلہ یہاں پر یہی ہے. اور جو ہمارے پاس جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں وہ غالباً ستمبر تک موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے, موسٹ لائکلی کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ آ جائے کہ الیکشن ہوں گے. اور امید نہیں کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا, جب یہ حقیقت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت تیل کی قیمتیں نہیں بڑھی تھی نا, اس وقت عمران خان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اس کو کور کیا کریں گے, تو 3 چیزیں لوگوں نے بتائی تھی. ایک یہ تھا کہ کے پی کا اور پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس سے ہم 140 ارب نکالیں گے, جو پی ایس ڈی پی ہے اس سے 140 بلین, جو پی ایس ڈی پی ہے اسے 100 ملین, جو آپ کے ایف بی آر ہے وہ اس سے 130 بلین آئیں گے,
اور آپ کا جو کور اپ ہوگا نا مختلف چیزوں سے وہ 106 ملین ہوگا. اس کو آپ ٹوٹل جمع کر لیں تو یہ کو 466 بلین روپیز بن جائیں گے جو آپ کو پیٹرول کی سبسڈی سے ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے. جی تو بالکل اگر ایسے ہی ہے سر، وہ بتا رہے ہیں بھائی شوکت ان ترین چیزوں صاحب کو ہر کیوں نہیں فورم پہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. بتاتی ہے، ان چیزوں کو لوگوں کو کیوں نہیں بتاتی؟ تو یہ جو سر مس گائیڈ شوکت ترین کرنے کی صاحب نہیں، کوشش کی دیکھیں جا رہی شوکت ہے. ترین صاحب جو ہے وہ تو ہر اس پہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے مفتاح اسماعیل کو بھی بتایا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل اور نون لیگ کنفیوژن کا شکار ہے، کوئی بڑا ڈیسیجن نہیں لے سکتے اور نہ ہی وہ ملبہ سارا اپنے اوپر لینا چاہ رہے ہیں بقول ان کے، کیونکہ زرداری صاحب کو تو آپ نے اس دن دیکھ لیا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ کتنے دکھ کی اپنی بات ہے اسماعیل کہ ایون اسماعیل دے رہے تھے اور خوش تھے وہ. کتنے دکھ کی بات ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے پاکستان میں 2 پرائم منسٹر ہیں، ایک چور پرائم منسٹر ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے ایک وہ چور ہے بالکل جس کو ایسے نواز شریف، 2 اپنا فائنانس منسٹر ہیں، 2 کیا اس طرح حکومتیں چلی ہیں؟ کیا اس طرح؟ تو بالکل جو چیزیں ہو رہی ہیں پولیٹیکلی، اب اس کا حال یہ ہے کہ یو شوڈ گو ٹورڈ دی فری اینڈ فیئر الیکشن. لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کو میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل طاقتیں اس کو منور کرنے کی کوشش کریں گی اس کے امپورٹڈ گورنمنٹ کے بالکل ایسے ساتھ ہی ہے. مل کے. بہت بہت شکریہ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی ہے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.